السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ اس ویلاگ میں آپ سے بلاول بھٹو زرداری کی جنوبی پنجاب میں آمد، خاص طور پہ اس کے مرکز ملتان میں موجودگی جو ہے اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیر اعظم سابق جو ہیں سید یوسف رضا گیلانی کی دعوت پہ یہ دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت یوں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی آمد پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاصے بڑے خاندانوں کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اپنا قلعہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں مضبوط کرنے کا ارادہ لے کر میدان عمل میں آ چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس وقت ملتان میں موجود ہیں، ڈیرہ غازی خان کا ان کا وزٹ ہے، پھر لیا کا بتایا جا رہا ہے۔ لیا سے سیڑ فیملی جو ہے وہ سیاست کے میدان میں ہے، لیکن پچھلا الیکشن جو ہے سردار بہادر خان سیڑ وہ الیکشن پی ٹی آئی کی آخری وقت میں ٹکٹ واپس لینے پر ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے خاصا بڑا مقابلہ کیا تھا، ٹف ٹائم دیا تھا۔ وہ جو ہے ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لیا کی تحصیل کروڑ ہے جہاں پہ سیڑ فیملی کا حلقہ بنتا ہے، وہاں آئیں گے، ساتھ سید یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی قیادت بھی ہوگی، اور یوں سردار بہادر خان سیڑ جو ہے جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں وہ حتمی طور پر پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ لیا سے یہ اطلاعات ہیں کہ سیڑ فیملی جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی آمد پر انتظامات کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لیا جو ہے وہ بڑی دیر تک پیپلز پارٹی کا گڑھ بھی رہا ہے، اور پیپلز پارٹی یہاں سے جیتی رہی ہے۔ تو لیا کا ایک اور تعارف یہ بھی ہے کہ لیا جو ہے تھال میں آتا ہے۔ اب تھال کا تعارف آپ کہیں گے کیا ہے؟ تھال کا تعارف یہ ہے کہ تھال جو ہے وہ 7 اضلاع پر مشتمل ہے، جس میں خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، لیا ہے، مظفر گڑھ ہے، جھنگ ہے، چنیوٹ ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مظفر گڑھ میں اب بھی اس اپوزیشن کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ تو تھل میں بلاول بھٹو زرداری کی آمد ہوگی، اور یہاں پر یہ جو 60 ڈسٹرکٹ ہیں ان کی 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ 2 خوشاب کی ہیں، 2 میاں والی کی ہیں، 2 بکھر کی ہیں، 2 لیا کی ہیں، 8 یہ ہیں، اور 6 سیٹیں مظفر گڑھ کی ہیں، 8 اور 6 14 ہو گئے، اور 5 سیٹیں جو ہے جھنگ اور چنیوٹ کی ہیں، 19 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی۔ اور اسی طرح ملتان جو ہے اس کی 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، بہاول پور کی بھی 15 ہیں۔ تو یہ تقریباً جا کے 49 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں، جس کو آپ جنوبی پنجاب مکمل تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تھل جو ہے وہ اپنی ایک خاص شناخت کے حوالے سے وہ ہے۔ بہاول پور اور ملتان جو ہے ان کی ایک اپنی، کیونکہ زیادہ فوکس جو ہے ساری حکومتوں کا وہ ملتان اور بہاول پور پہ رہا ہے، اور جنوبی پنجاب کا نام بھی ملتان اور بہاول پور نے قبول کیا ہے، جبکہ تھل کے ساتھ یہاں پہ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ تھل کے 5 ڈسٹرکٹ جو ہیں، جن میں خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، جھنگ اور چنیوٹ جو ہے، ان کو جو اپنا جنوبی پنجاب صوبہ جو بننے جا رہا ہے یا بنے گا، تو اس میں شامل کرنے کی بجائے لاہور کو دے دی گئی، اور دلچسپ بات ہے لاہور نے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو اب بلاول بھٹو زرداری کو جو بڑی وکٹ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی دلوانے جا رہے ہیں، وہ سیڑ فیملی کی ہے، سردار بہادر خان سیڑ کی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے مخدوم فیصل صالح حیات کو بھی زرداری صاحب بمائے بلاول بھٹو زرداری جھنگ شاہ جیونا تشریف لا کر پیپلز پارٹی میں شامل کر چکے ہیں۔ اس بات کے باوجود کہ مخدوم صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرف دور میں پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنا کر مشرف کو سپورٹ کیا تھا اور پارٹی کا نقصان کیا تھا یا پارٹی پالیسی کی مخالفت کی تھی۔ اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی،
ڈیرہ غازی خان جو ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے، مخالف بھی رہا ہے، ایک وقت میں لغاری فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اس حد تک قریب تھی کہ سردار فاروق احمد خان لغاری جہاں وفاقی وزیر ہوتے تھے، سینئر پارلیمنٹیرین ہوتے تھے، وہاں پر انہیں صدر پاکستان بھی بنایا گیا، اور پھر لغاری صاحب نے اسی اپنی پارٹی جس کے لیے لاٹھیاں کھائی تھیں، جس کے لیے جد و جہد کی تھی، اس کی حکومت کو چلتا کیا۔ وہ بھی ایک کہانی ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان کی سیاست میں بڑی تبدیلی یوں آ چکی ہے کہ سردار دوست محمد کھوسہ جو ہیں، سردار فاروق احمد اپنا ان کے والد صاحب ذوالفقار کھوسہ صاحب، جو مسلم لیگ میں ایک بڑا نام تھے اور گورنر پنجاب رہے، پھر دوست محمد کھوسہ صاحب نواز لیگ کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ رہے تھے، وہ نواز لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب جو جلسہ ڈیرہ غازی خان میں بلاول کا ہوگا، وہ سردار دوست محمد کھوسہ جو ہے اس کے میزبان ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک سائیڈ پہ جھنگ سے مخدوم فیصل صالح حیات ہوں گے، دوسری سائیڈ پہ لیا سے سردار بہادر خان سیاڑ ہوں گے، پھر جو ہے اپنا ڈیرے میں جو ہی داخل ہوں گے تو کھوسہ فیملی جو ہے وہ وننگ مطلب بڑے الیکٹیبلز ہیں، جن کا بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ الیکشن لوز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت سید یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں آگے بڑھ رہی ہے ساؤتھ پنجاب کو۔ اب مسلم لیگ نواز جو ہے اس کا اگر ہم یہاں پہ ذکر کریں، اس کے علاوہ بھی مطلب موجود ہے، یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ہے کے پاس اور لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کو پیپلز پارٹی دوبارہ جوائن کروا رہی ہے جو کسی وجہ سے، کسی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی اقتدار کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے، ان کو واپس ایک پلیٹ فارم پہ لا کے پیپلز پارٹی کو ساؤتھ میں مضبوط کرنا چاہ رہی ہے۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 49 سیٹیں یہ ہیں۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی کے لیے ایک گیلانی صاحب کے لیے ایک شاندار سچویشن یوں ہے کہ جہانگیر ترین، جو کہ نواز شریف کی اپوزیشن جیسے کہتی ہے کہ اے ٹی ایم تھے، انہوں نے بڑا انویسٹمنٹ کی اور عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے تک ان کا کردار تھا، اب وہ اپنے سمیت بیٹے، داماد، بیٹیوں اور دیگر افراد پر مقدمات کی وجہ سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے راہیں جدا کر چکے ہیں۔ اس بات کے باوجود کہ ترین صاحب کہتے رہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تحریک انصاف میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک جھٹکا وہ گیلانی صاحب کی قیادت میں اس وقت دے چکے ہیں جب وزیر اعظم عمران خان کو ان کے ہوم گراؤنڈ اسلام آباد میں ان کے امیدوار حفیظ شیخ کو سید یوسف رضا گیلانی نے تحریک انصاف کے ووٹ توڑ کر شکست دی تھی۔ تو اب گیلانی صاحب کی سیاست جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن پہ چلتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ساؤتھ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے اپنا اس کے کپتان جو رہے ہیں سرفراز احمد، اسی طرح ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گیلانی جو ہے دھوکہ نہیں دے گا۔ ان کی رکھ رکھاؤ، میل جول، چاہے وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک اور بھی کام کیا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے جو ارکان اسمبلی تھے ان کو زیادہ فنڈز دیے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت کے لیے وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے کہ مشکل وقت میں وہ ان اراکین کو اپنے حق میں استعمال کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھی ہوئی ہے، دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کا فوکس انہی پہ ہے۔ تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کے لیے ساؤتھ میں ایک بڑا سکوپ پیدا ہو گیا، جس کو گیلانی جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو کا دورہ جو ہے وہ ایک ہفتے پہ محیط ہے، اس دوران وہ بہاولپور بھی انہوں نے جانا ہے۔ مخدوم احمد محمود جو کہ ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر جانے جاتے ہیں بہاولپور کی سیاست میں، اور ان کی آبائی سیٹیں جو ہیں ان پہ ان کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اسی طرح گردیزی فیملی ہے بہاولپور سے، وہ ان کو بھی گیلانی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان کی عزیزداری بھی ہے احمد محمود اور ان سے۔ تو خاص طور پہ ترین والا جو فیکٹر ہے، مطلب اینٹ کا جواب جو پتھر سے گیلانی وزیر اعظم عمران خان کو دینا چاہ رہے ہیں، اس میں
جہانگیر ترین کا اہم کردار ہوگا، اس کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی، اور پھر پلس جو ہے وہ ان چہروں اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اس کی وجہ سے پچھلی دفعہ ٹکٹوں کا ان کا حصول ممکن بنایا، یا پھر ان پہ انویسٹمنٹ کی، یا ان کو ساتھ لے کے چلے۔ تو یہ میرا خیال تھا کہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کیا جائے کہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ کیا اثرات پڑیں گے، اور حکومتی اتحاد یا حکومتی پارٹی تحریک انصاف کو گیلانی کتنا بڑا ڈینٹ دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم تحریک چلا رہی ہے، تو دوسری طرف جو ہے اپنا بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تحریک کی بجائے جو اپنی تحریک انصاف کی صفیں ہیں ان میں دراڑ ڈالنے کے لیے ملتان میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔